ہوگا باقی تو جناب وربل ریزننگ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دا فرسٹ پارٹ از سینونمز، ٹھیک ہے، دا نیکسٹ پارٹ از اینٹونمز۔ تو آپ لوگوں نے جو سی ایس ایس پی ایم ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب آپ لوگوں کا یہ پارٹ اتنا ایکولی امپورٹنٹ ہے، بیکاز آپ لوگوں نے سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں بھی جب پریسے کا پیپر اٹمپٹ کرنا ہے تو جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کا جو 20 مارکس کا پورشن بنے گا، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکیڈمیز میں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ سینونم اینٹونمس کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، باقی سارا دن اکیڈمیز کے ٹیچرز بتاتے ہیں کہ بھائی پریسے لکھو، کمپریہنشن لکھو، لیکن میکسیمم ہر اسٹوڈنٹ کے منہ پہ ایک ہی بات آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا کہ بھائی میں نے اتنے پریسے اٹمپٹ کیے اینڈ سو آن۔ لیکن اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ سلیبس کو دیکھ لو، وہاں پہ آپ لوگوں کے 10 مارکس سینونم کے بنیں گے اور 10 اینٹونم کے بنیں گے، 20 مارکس بن گئے۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کا 50 اسکور یہاں تک بن گیا، اور 10 آپ کا پریپوزیشن کا، کبھی کبھی پنکچویشن کا 5 مارکس اس میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ میرے حساب سے آپ لوگوں کا جو یو کین سے آپ لوگوں کا 60 to 70% پیپر، اگر کسی بندے کو پریس سے بالکل نہیں آتا تو پھر بھی آپ کا پیپر پاس ہوگا، کیونکہ ایگزامینر نے تو اگر جسٹ پریس سے دیکھنا تھا تو بھائی بس وہ اسی میں ہی ایگزام لیتے، باقی یہ باقی ایبلٹیز انہوں نے کیوں دیکھنے تھے۔ میں آنےسٹی کے ساتھ بتاتا چلوں، نوآ پہ ایک ٹیچر ہے، کئی سالوں سے ان کے پاس ہے، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جب بھی نوآ پہ ٹیسٹ سیریز، چونکہ میں نے لاسٹ ٹائم جوائن کیا تھا، وہ پیپر بھی میں بھیج دوں گا، تو میں نے ہمیشہ سے اس پیپر کو پاس کیا۔ باقی ہمیشہ سے وہ ہنستا تھا کہ بھائی اتنی اسٹرانگ ووکیبلری آپ کو کس طرح یاد ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک 2 3 وکیب پہ ایشو بنایا تھا، میں نے کہا کہ سر مجھے اتنا تو یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے جو بتایا ہے یہ غلط ہے، وہ بھی ابھی میرے پاس ہارڈ فیم میں موجود ہے۔ تو ایک ہی بات جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں ڈان ٹائمز میں بھی آپ کو، مطلب آئے دن میں سنونم اینٹونمز یہ چیزیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے سلیبس کا پارٹ ہے۔ تو یہ جو سینونم اینٹونمز پہ میں نے اسی وجہ سے 2 3 منٹ ٹائم زیادہ دیا، آپ لوگ کبھی بھی سی ایس ایس پی ایم ایس میں پاس نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پریسی پیپر میں پاسٹ ایم سی کیوز کا جو پارٹ ہے 20 نمبر کا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ سی ایس ایس 2024 میں میرے 19 ٹھیک تھے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اگزام دیا ہو سی ایس ایس کا سینونم اینٹونم والا پارٹ، آپ لوگ اپنے پاس باہر بھی لے آ سکتے ہیں پیپر کے بعد، کیونکہ اس پہ وہ جو ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ خود بھی کیلکولیٹ لگا سکتے کہ بھائی میرے اتنے ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ ہے اس نے 20 میں سے 5 ٹھیک کیے، اگلے بندے نے 10 ٹھیک کیے، کسی نے 2 3 ٹھیک کیے، لیکن ایک بندہ ہے اس نے 20/20 ٹھیک کیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ پریسے کا پیپر کتنے پہ پاس ہوتا ہے؟ 40 پہ۔ بھائی 20 نمبر تو آپ نے آلریڈی جیب میں ڈالا ہے، آپ نے 80 ریمیننگ مارکس میں آپ نے جسٹ 20 لینا ہے کہ پاس ہونا ہے؟ ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے اس پیپر میں 60 لینا ہے، 50 لینا ہے، 70 لینا ہے، یا جسٹ 40 پہ پاس ہونا ہے۔ میں 6 7 سال سے جہانگیر ورلڈ ٹائم کا میگزین دیکھتا ہوں، وہاں پہ آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی کوالیفائرز ہوتے ہیں نا ان کے مارکس بھی میں دیکھتا ہوں۔ موسٹ آف دا ٹائم آپ لوگ دیکھتے کہ جتنے بھی کوالیفائرز ہوتے ان کا کبھی کبھی ایسے بھی 40 پہ پاس ہوتا ہے، پر سے بھی 40 سے 50 60 تک درمیان میں ہوتا ہے۔ تو ووکیبلری کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ بے شک ایسے میں بمباسٹک پمپوس لینگویج نہ لے کے، لیکن بھائی پریسے کے پیپر میں کس طرح پاس ہونا ہے، اسکور کس طرح لینا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ویسے طنزیہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سارا دن ووکیبلری کے پیچھے لگے ہو، تو بھائی ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتاؤ کہ اس 20 مارکس کو ہم فضول میں ویسٹ کریں؟ نو، ناٹ ایٹ آل، اسپیشلی کے پی اینڈ پنجاب اسٹوڈنٹس کے لیے، چونکہ ٹف کنپٹیشن ہوتا ہے، ویسے بھی میرٹ میں آنا پنجاب والوں کے لیے تو ویسے بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ سننم اینٹینم کا جو پارٹ ہے، ڈان ٹائمز پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے
APSC کے تمام IB, FIA, MOD, ADSF, ANF, تمام کے تمام پیپرز کو میں نے سالو کیا ہوا ہے. انگلش ووکیبلری کو میں نے ایک سائٹ پہ کیا ہوا ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں بھیج دوں گا بھی. تو MOD میں بھی سینونم اینٹونم آئیں گے. تو یہ تو ایک ایسا پارٹ ہے کہ یہ تو آپ کو ود آنےسٹی بتاؤں یہ تو آپ کو ویسے بھی آنا چاہیے. نیکسٹ ابھی آپ لوگوں کو 2-3 منٹ پہلے میں نے ڈان ٹائمز میں بھی ویسے جو MOD کے لیے میں نے الگ سے کمیونٹی بنائے ہیں وہاں پہ میں نے صبح سے کام سٹارٹ کیا تھا ابھی تک. باقی مطلب مارکنگ لگانا وہ تمام چیزیں تو انالوجیز کا PDF میں نے بھیج دیا. صبح تک رٹا لگائے. انشاءاللہ جب کل یا مطلب 11 یا 12 ڈیٹ کو آپ کا ایگزام ہوگا تو انگلش میں تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں نا یہ تو ویسے بھی آپ کو آنا چاہیے. نیکسٹ تھنگ سفکسز اینڈ پریفکسز یہ اسپیلنگ یہاں پہ شاید مسٹیک ہے. تو ویسے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ابھی جو ہمارے ساتھ انگلش میں جو اسٹوڈنٹس ان رول ہے ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ڈان ٹائمز میں میکسیمم ٹائم ہم انگلش کو ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ کلاسز میں ان ہے. تو اگین ٹینسز, پارٹس آف اسپیچ, ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈجیکٹیوز, ایڈورب. کنفارم اور ساس کام سے ایڈورب میں جو فارمولا ہے ایمپلیٹی. اس کے بعد ناؤن کیسز میں کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. ایک ٹاپک ہے ناؤن اینڈ اٹس پریزز. اس کے علاوہ کلاز. تو پریز اینڈ کلاز میں تو آپ کو پتہ ہے لیکن جب اس میں سے سوالات پوچھتے کہ ناؤن پریز اینڈ ناؤن کلاز میں کیا فرق ہے, ایڈجیکٹو کلاس اینڈ ایڈجیکٹو پریز میں کیا فرق ہے, ایڈورب کلاس اینڈ ایڈورب پریز میں کیا فرق ہے. تو جب پتہ ہونا چاہیے please. یہ کون ہے اپنی اس کو سوئچ آف کرے بھائی, اپنا کیمرہ آف کرے. ٹھیک ہے تھینک یو. اچھا یہاں پہ میرے ساتھ سٹنگ میں ڈسٹربنس آ جائے گا تو بھائی پلیز اپنا کیمرہ آف کرے. یہ کون ہے اینی ہاؤ. اچھا سنیں تو پارٹ آف اسپیچ میں کوشچن آئیں گے. پریپوزیشن یہاں پہ مینشن نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی کوشچن آئیں گے. کنڈیشنل سینٹینسز کا میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تو پلیز یہاں سے بھی اگر انگلش میں پوچھیں گے آپ لوگ NTS کا ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں یا ویسے بھی یونیورسٹیز کا جو ایگزام ہوتے ہیں وہاں پہ بھی گیٹ کا جو سلیبس ہوتا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے. MOD والوں نے آپ لوگوں کو جسٹ گیٹ لکھا ہے نا, GAT لکھا ہے. لیکن اگر آپ لوگ گیٹ کا سلیبس دیکھ لیں کہ مطلب جتنے بھی پریویس یا پاسٹ میں ایگزامس ہوئے ہیں نا تو گیٹ کے ٹیسٹ میں وربل ریزننگ اینڈ کوانٹیٹیو. تو میں فرسٹ آف آل وربل پہ تو ہم نے اتنا کام کیا ہے اگین کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یا جنہوں نے کلاسز لی ہے دے آلریڈی نو. تو جناب یہ پارٹ آپ کا ویسے بھی CSS کے لیے بھی بہت ریلیونٹ ہے اسپیشلی یہ پارٹ. ٹینسز پارٹ آف اسپیچ اس میں جتنے بھی ہے کسی بھی جگہ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. کنڈیشنل سینٹینسز کے حوالے سے بتاتے چلوں MOD ایگزام کے بعد ADSF کے لیے انشاءاللہ وائسز پہ نریشن مطلب ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اس پہ بھی ویسے گیٹ میں تو انہوں نے دیا نہیں ہے لیکن شاید وہ پوچھ لے تو کم از کم آپ کو رولز کا پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ مین تھنگ اگین CSS اینڈ PMS ریڈنگ پیسیجز. تو آپ کو پتہ ہے کہ CSS میں جو 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ 4 سوال لکھتے ہیں, 5 سوال. ہر سوال کے کتنے مارکس ہوتے ہیں 4. تو 20 مارکس کا ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ پیسج میں آپ لوگوں نے MCQs نکالنے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز میں ایک لفظ بتاتا ہوں فلیبر گاسٹ یا سرکملاکیوژن یا سمشوس یا یو کین سے کہ اس کے علاوہ بھی ملٹیپل بینٹن اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں گے پیسج میں سے مشکل الفاظ. نیچے لکھا ہوگا کہ بھائی اس کو سمپل فارم میں اس کا کیا مطلب ہے. مطلب پیسج آپ کو دیا ہوگا نا تو پیسج سے آپ نے
کوئی نہ کوئی شاید وہ اس میں ناؤن کا پوچھ لے، پروناؤن کا پوچھ لے، وہ کیب کا پوچھ لے یا کسی تھیم کا پوچھ لے. تو اگین اٹس اپ ٹو یو. آپ لوگوں نے بہت کانشیسلی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ نے فوکس ہو کے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے. آئی اسٹل ریمبر ان 2022 G6 میں، اگر آپ لوگوں نے کبھی وزٹ کیا ہو اسلام آباد میں، ویسے ہم نے تو 9 10 سال ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے کافی حد تک ایڈکشن ہے ویسے. تو G6 میں اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا، وہاں پہ بوائز کا جو کالج ہے یا اسکول تھا، وہاں پہ ہمارا ٹیسٹ تھا یہی پیسج آئی اسٹل ریمبر. تو اس میں سے بھی اسی طرح کویسچن تھے، ووکیبلری پہ تھے یا پارٹ آف اسپیچ میں سے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بالکل آپ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں وہ چینج ہوتا ہے، آپ کا کسی کے پاس اے کسی کا بی. ایگزامینر نے کہا کہ بھائی آپ چاہے بھی یو کین ناٹ چیٹ ود فرام ایچ ادر. تو واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو جناب کے پیسج پہ آپ کا پریکٹس ہونا چاہیے، یا ویسے دھیان، اٹینشن، کنسنٹریشن ود ایگل آئیز یو ہیو ٹو فوکس. اس کے بعد مین آئیڈیاز یا لنکنگ ڈیوائسز یا ٹرانزیشنل ڈیوائسز. آپ لوگ نے سی ایس ایس میں بھی یہ سنا ہوگا کہ پیراگراف رائٹنگ جب آپ لکھتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو یہ ہے کمپریہنشن پارٹ. اگین یہ سی ایس ایس کا بھی ہے. گرامر تو ویسے بھی آپ نے تو اگر سی ایس ایس پی ایم ایس کا خواب دیکھا ہے تو یہاں پہ تو کوئی غلطی کی گنجائش ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک یہ پارٹ ہے تو شاید آپ لوگوں کے لیے انالوجیز نئے ہوں گے. سینونم اینٹونمس تو بھائی پہلے سے آپ کو آنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ چل آپ لوگوں کا انزائٹی کم ہو، تو لیٹ سپوز اگر گیٹ پارٹ سے 40 MCQs آئیں گے، ایٹ لیسٹ 20 تو یہاں سے بنیں گے نا. 20 میں سے 15 تو ایٹ لیسٹ یو ول ڈو، اگر آپ جینیس اسٹوڈنٹ ہیں تب. ابھی جناب ہم آتے ہیں نیچے. میتھس کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میتھس انکلوڈ نہیں ہوگا، باقی ایبلٹیز دیکھا جائے گا، بلڈ ریلیشن، نمبرنگ، سیریز اینڈ سو آن. لیکن گیٹ کے ٹیسٹ میں جب ان لوگوں نے پاسٹ میں جو پوچھا ہے تو بھائی اس یہی. اچھا جن لوگوں نے اگین سی ایس ایس دینا ہے، سی ایس ایس میں جو آپ کا جی ایس ہے، باقی سی ایس ایس میں ہم جی ایس اے گئے تھے، پی ایم ایس میں ای ڈی ایس، کیونکہ پی ایم ایس میں آپ کا میتھس وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. جبکہ سی ایس ایس میں بھی اگر کسی بندے نے اے سی بننا ہے، یہ میں آنےسٹلی بتاتا چلوں، یا آپ لوگوں نے فورن آفس میں جانا ہے، یا آپ لوگوں نے جناب پولیس میں جانا ہے، آپ کو بھی میتھس آنا چاہیے. کیوں؟ میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے، اسپیشلی جی ایس اے پیپر میں، سی ایس ایس میں. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو میتھس آتا ہے تو 40 نمبر کا میتھس ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 40 میں سے 40 مارکس اٹھاتے ہیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو میتھمیٹکس میں ویک ہوتے ہیں، تو بھائی وہ تو ہارڈلی 5 to 10 اسکور بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے بتاؤ، لیٹ سپوز ایک بندہ ہے اس نے کرنٹ افیئر میں 50 اسکور کیا، پاکستان افیئر میں بھی 50 to 60 اسکور کیا. ابھی ان کے لیے تو بھائی گولڈن پیپر کون سا ہے؟ جی ایس اے. کیونکہ باقی 60 نمبر تو انہوں نے باقی ایبلٹیز میں لینا ہے، مطلب وہاں پہ فزیکل سائنس ہے، انوائرمنٹل سائنس ہے، کیمیکل سائنس ہے، بایولوجیکل سائنس ہے. ابھی گیم کہاں پہ ہے؟ 40 نمبر کا. تو جس کو آتا ہے تو بھائی انہوں نے تو پھر میرٹ بنے گا سی ایس ایس میں بھی. باقی اگین میں بتاتا چلوں پنجاب اسٹوڈنٹس کے لیے تو وہاں پہ تو ایک ایک نمبر پہ 10 10 بندے پاس ہوتے ہیں. تو جناب آپ لوگوں نے اگر اچھے گروپ میں جانا ہے، آپ کو میتھس آنا چاہیے. کیونکہ آپ لوگوں نے اچھے گروپ میں جانا ہے تو یہ 40 نمبر آپ لوگ ضائع نہیں کر سکتے، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا. تو ابھی سے آپ لوگوں نے میتھمیٹکس پہ بھی فوکس کرنا ہے. ڈان ٹائم کے پلیٹ فارم پہ ایک فیمیل ہے، بس آپ لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ تھی. اس نے کہا کہ سر آئی ایم اے لیکچرر ایٹ یونیورسٹی سم ویئر ان پشاور. تو وہ بھی ڈان ٹائم کا حصہ ہے، کسی نے ہیلپ لینا ہے. وہ بھی میں نے اپنے ساتھ فیکلٹی میں رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے کسی نے بتایا نہیں ہے. انشاءاللہ آگے کوشش یہی ہے کہ میں ان سے ہیلپ لے سکوں آپ لوگوں کے لیے. شی از آلسو ٹیچنگ وایا آن لائن اینڈ سم ویئر ایلس. تو یہ میتھس کا پارٹ آپ لوگوں نے بالکل ماسٹر بنانا ہے. تو اس میں بھی
یہ میں اس لیے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویسے بھی یہ آپ لوگوں کو پہلے ہی آنا چاہیے، کیونکہ یہ سی ایس ایس کے سلیبس میں پرسنٹیجز سمپل کوشچن ہے، ریشوز اگین ویری سمپل، پروپورشن اس سے آسان، ریٹس اینڈ نمبر تیور شاید یہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، باقی یہ تو 9 10 میں، یہ بھی 9 10 میں تو آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ والا جیومیٹری، یہ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم کلاس سیکنڈ میں تھے اسکول میں، اس ٹائم سے ان چیزوں کے ساتھ واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ کافی ویک تھے اس ٹائم، لیکن اتنا سنا تھا کہ ہاں ٹرائنگل ہے، 90 اینگل، 180 اینگل، 360، باقی ٹرائنگل، پیراللوگرام، یہ وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ سرکل کیسے کہتے ہیں، اینگل کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپٹیوس اینگل، رائٹ اینگل، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس اینگلس ہیں ان پہ آپ ویسے، اگر ٹائم کم ہو آپ لوگوں کے پاس، یوٹیوب پہ ان پہ بھی ویڈیو دیکھ لیں، ان پہ انڈیویجولی ویڈیوز دیکھیں، چل اگر آپ لوگوں کو کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو سی ایس ایس کے لیے اس کو ڈیٹیل میں سیکھنا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے چیٹنگ کا۔ وائلیوم کا یونٹ کیا ہے، ایریا کا یونٹ کیا ہے، میٹر اسکوائر، میٹر کیوب، اس کے علاوہ کون کا ایریا کس طرح فائنڈ کرنا ہے، باقی وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ پائی کس کے برابر ہے، یہ وہ کچھ جو میتھس میں بھی یونٹس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، نیچرل نمبر کا پتا ہو، آڈ ایون، سیٹ کیسے کہتے ہیں، یونین، انٹرسیکشن، یہ بیسک نالج ہے۔ لاسٹ ٹائم جو اے ڈی ایس ایف کا ٹیسٹ تھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، 5 6 ایسے ایم سی کیوز تھے جو کہ ایگزیکٹ میتھس نہیں تھا، بلکہ میتھس میں تھیوریٹیکل کویسچن تھے، تو اگین بیسک لیول پہ چیزیں لازمی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے پہلے سے آپ کو آنا چاہیے، یہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ ابھی جناب بات ہے یہاں پہ سٹ، تو میں نے کہا نا کہ سٹ اینڈ اٹس ٹائپس، اس کے بعد جناب یہ والا اسٹیٹسٹکس، پرابیبلٹی، گرافس اینڈ چارٹس، تو یہ بھی آ، اگر آپ لوگوں کا، مجھے نہیں پتا کہ بی ایس کون کون سے سبجیکٹس میں ہیں، بٹ اس میں سے بھی بیسک لیول کے کوشچن پوچھیں گے، بالکل سمپل، لیکن ایٹ لیسٹ پتہ تو ہو کہ پرابیبلٹی کیسے کہتے، لیٹ سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈائس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچپن میں، جو شاید لوڈو میں استعمال ہوتا ہے، تو اگین جب آپ اوپر پھینکتے اس میں پرابیبلٹی یہی ہوتی ہے کہ چھکا ہے، کبھی کبھی 1 یا 2 یا 4 اینڈ سو آن، تو یہ آپ لوگوں کا کوانٹیٹیو ریزننگ کا سلیبس ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ آدھا پارٹ یہاں سے آئے گا، آدھا پارٹ آپ لوگوں کا یہاں سے بنے گا۔ اس کے علاوہ آ، آپ لوگوں نے کسی بھی پاکستان کے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اٹس مائی سجیشن پلیز کہ اسی منتھ آپ لوگ این ٹی ایس کے ویب سائٹ پہ جائیں، لازمی اپلائی کریں، گیٹ جنرل ٹیسٹ کو کوالیفائی کریں، ویسے یونیورسٹی کا ٹیسٹ ویسے تو بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن 50 نمبر پہ پاس ہوتا ہے، پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مطلب کتنا فی، میرٹ، وہ تمام چیزیں، لیکن جہاں تک ایڈمیشن کا تعلق ہے، 50 نمبر گیٹ کے ٹیسٹ میں لے لیں اینڈ انجوائے۔ لیٹ سپوز اگر آپ لوگوں نے ایم پل اینڈ پی ایچ ڈی میں جانا ہے تو گیٹ کے ٹیسٹ ابھی بھی اپلیکیبل ہے، تو وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہوں گے۔ آپ لوگوں نے فورن کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، لیٹ سپوز ایکڈیمک اسکالرشپ ہو، تو وہاں پہ بھی اف سپوز دے ہیو ٹو چیک یور ایبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز، وہ بھی ان چیزوں میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جناب آپ لوگوں کا گیٹ کا پارٹ۔ ابھی میں نے واپس جانا ہے، سینس کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں بتانی ہیں، اگلے ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو پھر انگلش پہ، آ، مطلب انگلش کے حوالے سے اس کے علاوہ چیزیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے 1 منٹ لگے گا پی ڈی ایف کو اوپن کرنے میں، سو ویٹ فار اے وائل، تھینک یو۔ ابھی جناب یہ والا، ہم، اچھا اگین ویلکم، شاید اوپن ہو گیا، یس۔ اچھا سلائیڈ آپ کے سامنے اوپن ہے، کائنڈلی بتا دے پلیز۔ اوکے،
जनाब, आप लोगों के सामने अगेन आपका सिलेबस ओपन है। कल इंशाल्लाह इसके हवाले से, ये वाला गेट के हवाले से तो प्लीज़ मैंने बता दिया। अभी काम इसमें बाकी है, वो अलग बात है। करंट अफेयर के हवाले से कल इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल मिड ऑफ द नाइट तक 2024, 25, 26 एंड 23 के एमसीक्यूज में एक पीडीएफ में भेज दूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज, उर्दू का पार्ट अभी भी मैंने उसको कंपाइल करना है, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। सेंस का तो प्लीज़ मैंने आज भेज दिया आपको। बाकी इंशाल्लाह कल जो डिस्कशन होगा लॉजिकल रीजनिंग पे, तो वैसे ये आपके सामने है भी। मैं आपको बताते चलूँ कि आपके पास 1 मिनट का टाइम भी मिले ना, एयरपोर्ट्स पहने, मतलब कानों में रखे, यूट्यूब पे जाए, कोडिंग डिकोडिंग पे कोई वीडियो देख ले, ब्लड रिलेशन पे वीडियो देख ले, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, बट टाइम कम है, सिर्फ ये बताते चलूँ। बाकी एडीएसएफ के लिए मैंने नॉन स्टॉप क्लासेस लेनी है। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बल्कि मैं आप लोगों को जस्ट एडवाइस देता हूँ कि मैं तो आप लोगों को डिलीवर करूँगा चीज़ें, लेकिन एक हफ्ता है ना, ऑलमोस्ट 1 वीक, तो आप लोगों को वैसे टाइम हो आपके पास तो आप इसके हवाले से भी चीज़ें रैंडम देख सकते हैं। एनी हाउ, अभी मैंने आपको बताना है साइंस के हवाले से, तो प्लीज़ जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, केपीपीएमएस अगले मंथ में होने वाला है। पंजाब पीएमएस में वैसे पुराने स्टूडेंट का जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ पे भी ईडीएस से, मतलब साइंस का या जीके का आप लोगों ने सुना होगा, उसमें से बहुत मुश्किल वो पूछते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप लोगों ने सीएसएस देना है, पंजाब पीएमएस या केपीपीएमएस, एमसीक्यूज में इसको भी मतलब यहाँ से आप लोगों को हेल्प मिलेगा एटलीस्ट। तो अगर किसी का एमओडी अनफॉर्चुनेटली ना भी हुआ, तो आप लोगों का मेहनत रायगा नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प देगी, ठीक है। तो जनाब, आज का जो डिस्कशन है वो टॉपिक नंबर 4 पे है। आपको पता है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके सिलेबस में इसको अलग से एक मकाम मिला है। मतलब ये तो अलग से स्टेट विद इन स्टेट है, मतलब अलग से एक डोमेन है, ठीक है। तो ये अलग से एक डोमेन है। जितना गेट पे लोग फोकस देंगे, उतना आप लोगों ने उर्दू पे भी फोकस देना है, उतना आप लोगों ने साइंस पे भी देना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जनाब आगे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को जस्ट टॉपिक बताऊंगा क्योंकि ये तो एक हफ्ता लगेगा समझाने में। लेकिन मैंने यही प्लिच किया हुआ है कि इंशाल्लाह एमओडी एग्जाम के बाद मैंने इस पे 2-3 लेक्चर्स को आई हैव टू रिकॉर्ड, देन आई विल अपलोड इट ऑन डाउन टाइम्स, तो बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। एडीएसएफ के लिए भी ये साइंस का पोर्शन कंफर्म है। वहाँ पे वैसे जीके भी है, पाकिस्तान अफेयर भी है, इस्लामिक स्टडीज़ भी है, क्योंकि वहाँ पे ये पार्ट एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो जनाब देखिए अभी, शाबाश। अच्छा, आप लोग आ जाएं। अ, अच्छा, ये एनालॉजी का तो मैंने तो समझा कि शायद ये सेंस का है। एनी हाउ, एनालॉजी का मैं बताता हूँ। अगला जो पीडीएफ है 10-15 मिनट बाद, वो मैंने सेंस पे आना है। अच्छा, एनालॉजीज को आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों ने रिलेशनशिप को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी वो डिफिनीशन का पूछते हैं, तो डिफिनीशन का भी सेंस के टॉपिक में मैंने ऐड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे टेक्सोनोमी या टेक्सोनोमिस्ट कैसे कहते हैं, फार्मासिस्ट कैसे कहते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट कैसे कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं, पेजेसिस्ट कैसे कहते हैं, ये डिफिनीशन है ना। रिफ्यूज एंड शेल्टर में क्या फ़र्क है, इसका डिफिनीशन बताए। आ, तो ये कभी कभी आप लोगों से एनालॉजीज में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉमन रिलेशनशिप्स फाउंड इन ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, कॉमन एनालॉजी टाइप्स, तो इसमें से एक आपका डिफिनीशन में भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एंटोमोलॉजी एंड एटोमोलॉजी में क्या फ़र्क है। एक जहाँ से लफ्ज निकला होता है ना, एक इंसेक्ट्स के स्टडीज को कहा जाता है। तो ये डिफिनीशन है, सिंपल है, लेकिन वो देखते हैं कि भाई आपको आते हैं या नहीं। द नेक्स्ट कंसेप्ट एनालॉजीज में वो जब पूछेंगे, जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको, अच्छा, आप लोगों ने हमेशा
جب آپ اپنے ٹیسٹ میں بیٹھو گے نا تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی ڈیمانڈ آف دا کوشچن کیا ہے. سی ایس ایس میں بھی پلیز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوشچن کو دیکھا بغیر سمجھے آپ لوگوں نے لکھائی اسٹارٹ کی. نو، آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی ڈیمانڈ آف دا کوشچن، ڈیمانڈ آف دا کوشچن. ویسے ٹائم بہت کم ہے، ورنہ ہاؤ ٹو، اس پہ میں ویسے آپ لوگوں کے ساتھ کلاسز بھی لے لوں گا بالکل فری آف کاسٹ. ہاؤ ٹو ڈیکوڈ اے کوشچن، بٹ ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس. تو بھائی مجھے بتاؤ ٹائیگر کس چیز کے لیے فیمس ہے؟ بیکاز دے ایٹ فلش. انٹومولوجسٹ انسیکٹس کے اس کے علاوہ بی کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ بی یا بیس کے ہوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ہم انسان ہیں، ہوم اینڈ ہاؤس میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ میں مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں کہ خصوصیات کے حوالے سے اول 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 کی خصوصیات کیا ہے؟ او ڈبلیو ایل. مشرق میں اس کو بیوقوف مانا جاتا ہے. جب ہم ایف ایس سی میں تھے نا تو یہ ہمارے بک میں تھا اردو میں. جبکہ مغرب میں، ویسٹرن ورلڈ میں اس کو عقل مند، دانش مند کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت کم، مطلب ہم کہتے ہیں کم بولتا ہے، مطلب یہ بالکل خاموش رہتا ہے. تو خاموشگی کو یا خاموشی کو کچھ لوگ سمجھتے کہ یہ ذہانت کا عنصر ہے، کچھ لوگ کہتے کہ بھائی یہ بندہ اس میں شائنس ہے. تو یہ کبھی کبھی آپ سے خصوصیات میں کسی بھی چیز کے فیچرز کے درمیان متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ٹائیگر کی خصوصیات کیا ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو کہ ٹائیگر نے گھاس کھایا ہو؟ نہیں نا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بینس نے یا گائے نے یا شیپ نے کبھی گوشت کھایا ہو؟ نو، نٹ ایٹ آل. تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی نالج کس حد تک ہے. دا نیکسٹ کنسپٹ از، تو آپ کو دو کا پتہ تو چل گیا. دا نیکسٹ ون از کلاس اینڈ ممبر. ابھی میں نے تو خود سائیکالوجی رکھا ہے، سی ایس ایس میں بھی پی ایم ایس میں بھی. میں نے جب سب سے ہائیسٹ اسکور سی ایس ایس پی ایم ایس کی جرنی میں آئی ہیو 81، وہ بھی سائیکالوجی میں. بائی مائی ڈگری آئی ایم فارماسسٹ، ساتھ ساتھ میں انگلش لٹریچر بھی کیا ہوا ہے، پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بٹ مجھے خود سب سے اچھا لگتا ہے سائیکالوجی. باقی سائیکالوجی رکھنے کا بھی یہی مطلب تھا کہ میں انسانوں کو، لوگوں کو جان سکوں، ان کے مائنڈ، ایموشنز، پرسنالٹی، بیہیویئر، ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو سائیکالوجی از ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس، ٹھیک ہے. تو کلاس اینڈ ممبر، میرا چونکہ زوالوجی بھی ہے، آئی لو اینیمل، ٹھیک ہے، اینیملس. اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے یہ کلاسز، ممبر، پائلم، یہ ویسے آلریڈی میرے کورس کنٹینٹ کا حصہ ہے سی ایس ایس یا پی ایم ایس زوالوجی میں بھی. تو ایمپیبین کون سے کلاس سے تعلق ہے؟ سیلیمینڈر کا ایمپیبین سے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سونٹ کا نام سنا ہوگا، شیکسپیئر کا. میں نے تو ابھی بتایا نا، اب میرے پاس الحمدللہ انگلش کی بھی ڈگری ہے. تو 14 لائن کے پوم کو، یا آپ لوگ پاکستانی مطلب زبان میں پوئم ہم کہتے تھے بچپن میں، جب سی ایس ایس پہ آئے تو پوم ٹیچرز کہتے تھے. نہیں ہاؤ، اس میں 14 لائن کا جو پوم ہوتا ہے اس کو سونیٹ کہا جاتا ہے. اس کا بھی اسٹرکچر ہے. کچھ پوئٹ 7 اینڈ 7، 7 لائن کا لکھتے ہیں، 7 لائن کا لکھتے ہیں ایک ساتھ، تو یہ بھی سونٹ بن جاتا ہے. کچھ لوگ لکھتے ہیں 4 لائن 4 لائن 4 لائن، لاسٹ میں 2 لائن، تو یہ بھی 14 لائن کا پوئم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جناب یہ نالج ہے، آپ کو کسی بھی فیلڈ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے تو بھائی انٹیلیجنس میں جانے کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے. ابھی یہ میٹا فزکس، تو میٹا فزکس کا تعلق کس چیز سے؟ فلاسفی سے. ون آف مائی فیوریٹ فرینڈ ان ڈان ٹائمس، اس کا انگلش لٹریچر ہے لیکن اس نے اپنے سی ایس ایس پی ایم ایس میں فلاسفی کو رکھا ہے. لاجک ہے اس میں بھی نا. تو فلاسفی کے حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھے، کیونکہ فلاسفی آپ کا لنک ہے سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس پیپر 2 کے ساتھ، بٹ نہیں، پیپر 1 کے ساتھ. ویسٹرن فلاسفر ساکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ سو آن، ان کی بھی فلاسفیز آپ کو فلاسفی کے سبجیکٹس میں ملیں گے. ویسے یہ پول سائنس میں بھی ہے. تو ایمپیبین، اچھا اگر میں پوچھ لوں، ویسے آج کافی پلیزنٹ ویدر تھا، آ، مطلب مچھلی کا آنے کا الحمدللہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی کا تعلق، فش کا تعلق کون سے کلاس سے ہے؟ از اٹ میمل اور ناٹ؟ از اٹ ورٹیبریٹ اور ناٹ؟ تو فش کے حوالے سے، یا ابھی ویسے بھی گرمیوں کا سیزن ہے، آپ کے گھروں میں یا ہاسٹل میں انسیکٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں.
تو اس کے حوالے سے بھی وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا جو انسیکٹ ہے اس کا کون سے کلاس سے تعلق ہے. تو یہ سلمینڈر یا چپکلی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا اپنے ہاسٹلز میں، اپنے مطلب ہاؤسز میں. تو کلاس اینڈ ممبر کے حوالے سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹونیم تو سی ایس ایس کا تو میں اوپر تو میں نے آپ کو بتایا. انارکی کسے کہتے ہیں؟ کیاٹک سچویشن کو، ڈسٹربنس کو، لا لیسنس کو. جبکہ آرڈر مطلب امن، پیس، ڈسپلن، رول آف لا، اس کنٹیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آنےسٹلی بتاتے چلوں بہت کنسرنڈ ہوں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ کوالیفائی ہو، کامیاب ہو. لیکن کچھ ٹیچرس ہوتے ہیں نا، سب تو نہیں لیکن کچھ، کہ بھائی بس ٹھیک ہے پیسے لے لو، غائب ہو جاؤ. تو الحمدللہ یہ ڈان ٹائم آپ لوگوں کا ہی پلیٹ فارم ہے. میں آپ لوگ تمام لوگوں کو آئی کنسیڈر جسٹ لائک مائی فیملی، مائی سبلنگس اینڈ سو آن. تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں. انشاءاللہ آئی ول آلویز بی کنسرنڈ فار یو، ان لائک اینڈ ڈفرنٹ فار یو. ٹھیک ہے؟ تو یہ سینونم اینٹونمس کے حوالے سے بھی پلیز آپ کو پتا ہونا چاہیے. دا نیکسٹ ون از اینٹونم ویریئنٹس. ابھی آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ in an antonym variant the words are not strictly antonyms, their meaning however are opposed. تو ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں، نروس کے سامنے لکھا ہے پوئز. اس کے بعد ایبسٹیننٹ کے سامنے لکھا ہے جارج. ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویرینٹ کا کیا مطلب ہے یا جسٹ اینٹنم کا کیا مطلب ہے. تو ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھا ہے، ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے لکھا ہے. انالوجیز میں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب اس میں سے بھی ایگزام میں وہ لوگ پوچھتے ہیں، کبھی لکھا ہوگا کہ جسٹ اینٹنم، کبھی لکھا ہوگا اینٹنم ویریئنٹس. ابھی یہ چیز شاید آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، کیونکہ سی ایس ایس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اکیڈمیز میں آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے نہ سنا ہوگا. اگین یہ میں جسٹ آپ لوگوں کو ڈومینز بتاتا ہوں کہ 17 ڈومینز ہے جس میں سے انالوجیز میں وہ پوچھ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی انالوجیز ہے کیا، تکا لگاتے. میں تو آپ لوگوں کو جسٹ بتاتا ہوں کہ یہ چیز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ ون سینونم. اگین سینونم ویریئنٹس، ابھی اس کا بھی یہی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھ لیں، جو مین ٹاپک پہ آنا ہے ڈگری آف انٹینسٹی. ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں نے انٹینسٹی کا تو یہی مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو بیسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں انٹینسٹی زیادہ ہے. جبکہ بیٹر میں کمپیریزن ہے. جبکہ گڈ پازیٹیو ہے. تو اگین ڈگری آف انٹینسٹی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. فونٹ از لیس ایکسٹریم دین ڈاٹنگ. ابھی آگے کیا لکھا ہے؟ گریسپنگ یا ریپیشیس. ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو بی گریسپنگ از لیس ایکسٹریم دین ٹو بی ریپیشیس. ابھی اس کا یہ مطلب ہے نا کہ دو لفظ ہے لیکن اس میں اچھا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں پلیز شاباش، ابھی اس کو سنیں. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ بلنڈر، BLUNDER، بلنڈر. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس نے مسٹیک کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس نے بلنڈر کیا. بلنڈر کا مطلب ہے ایسا غلطی کہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ناقابل تلافی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قتل کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے. تو مجھے بتاؤ کہ اٹ از انپارڈنیبل، کہ مطلب پاکستان میں تو اس کا سیدھا سیدھا سزائے موت ہے. لیکن ایک بندے نے ٹریفک لا کو وائلیٹ کیا، سگنل کو وائلیٹ کیا، تو چل ٹھیک ہے، بچہ ہے، نادان ہے، شاید ٹینشن میں ہو بندہ، تو یہ معمولی غلطی، یہ بھی غلطی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کسی کو قتل کرنا یا ملک کے خلاف بندوق اٹھانا، ٹھیک ہے، یا بغاوت کرنا. تو آپ کو انٹینسٹی میں بھی دیکھنا ہوگا کہ بھائی اس لفظ کا انٹینسٹی کتنا ہے، اس لفظ کا انٹینسٹی کتنا ہے. اسی طرح بول چال میں، ڈسکشن میں، ریلیشن شپ میں آپ کا کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو، فارمل ہو، جیسا بھی ہو، لیکن آپ نے لمٹس کو کراس نہیں کرنا. کیونکہ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تو دوست ہے، لیکن ہم اتنا کچھ بول دیتے ہیں کہ وہ لائف ٹائم کے لیے ایشو بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے انٹینسٹی کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح الفاظ آپ نے یوز کرنا ہے. مثال کے طور پہ ڈان میں ایک لفظ آتا ہے ملیٹنٹ. ملیٹنٹ.
تو ہمیں ٹیچر نے بتایا تھا کہ کبھی بھی کشمیر میں جو فریڈم فائٹر ہے، جو کہ پاکستان کا سٹانس جو ہے آفیشیل سٹانس، تو بھائی ہمارے لیے وہ لوگ فریڈم فائٹر ہے، یاسین ملک صاحب، اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کشمیر میں جو لوگ ہیں جو کہ چاہتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آکوپائڈ کشمیر میں جو پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، ابھی اگر کسی بندے نے سی ایس ایس میں ان کے لیے ملیٹنٹ کا لفظ یوز کیا تو بھائی یہ تو سیدھا سیدھا آپ نے بغاوت کی، کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے لیے ایسا الفاظ استعمال کیا۔ ملیٹنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی ڈکشنری میں دیکھا ہے ملیٹنٹ کیسے کہتے ہیں؟ بندوق اٹھانے والے، دہشت گرد کے کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن فریڈم فائٹر کا مطلب ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، حماس کے جو لوگ ہیں، وہ تو مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مظلوم عوام کے لیے انہوں نے بندوق اٹھایا ہے۔ ابھی آپ نے اس کو میلیٹنٹ کہا، تو ڈو یو تھنک کہ آپ نے کس طرح زبان استعمال کیا؟ اسی وجہ سے سی ایس ایس میں جو کہتے ہیں نا کہ ایکڈیمک الفاظ کو یا ایسے الفاظ کو یوز کرو کہ ایگزامینر اریٹیٹ نہ ہو، اس کو غصہ نہ آئے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے جب بھی لکھنا ہے نا تو کیونکہ میں نے 4 دفعہ 3 دفعہ سی ایس ایس میں بھی، کے پی پی ایم ایس میں بھی، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بھی اسکور کیا پاکستان افیئر میں 65 65 65، تو میرا تو یہی اسکور ہے، آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، یا آگے آپ لوگوں نے جتنا لینا ہے آئی ڈونٹ نو۔ لیکن اگین میں نے جو لینگویج یوز کیا تھا تو اتنا اسکور آیا ہے، آگے آپ لوگوں کا نہیں پتا، بٹ لینگویج آپ کا ایکڈیمک اینڈ پروفیشنل ہونا چاہیے۔ یہ انٹینسٹی کا لفظ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگایا بات ختم، نو، یہ آپ لوگوں نے زندگی کے ہر چیز میں اپلائی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دینا ہو، انشاءاللہ کل کو آپ لوگ اے سی ڈی سی بنو گے تو آپ لوگوں نے ایسا الفاظ یا لینگویج نہیں یوز کرنا کہ کل کو آپ کے لیے ایشو بنے۔ ایک ڈی سی صاحب تھا اٹک کا پنجاب میں، اس نے کچھ بلاسفمی کے حوالے سے کچھ کہا تھا، لوگ اتنے نکل گئے تھے ڈی سی آفس کے سامنے کہ بھائی لٹرلی دے آر گوئنگ ٹو کل دا ڈی سی صاحب۔ باقی اس نے پھر منت ترلے کی معافی مانگی کہ بھائی آپ لوگ تو مطلب یہ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے کبھی کبھی رسپانسبلٹی بھی بندے پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کچھ کہنا ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ سو بی ویری کیئرفل سم ٹائم وین یو ہیو ٹو اسپیک سم تھنگ آن ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا ان پبلک پلیسز، ٹھیک ہے؟ پارٹ ٹو ہول کا کیا مطلب ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ کہ لیٹ سپوز مینی آئی لینڈس میک اپ این آرکیپیلیگو، تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئی لینڈس کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ انڈونیشیا میں، تو اسی وجہ سے اس کو آرکیپیلیگو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب بہت سارے آئی لینڈس بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب، تو پنجاب میں کتنے دریائے ہیں بھائی؟ 5، 5، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتاؤ کہ بھائی پنجاب تو تب پنجاب ہے نا جب یہ 5 دریائے ملتی ہے ایک ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایک مل کے ہول بناتا ہے، انڈس بناتا ہے، یہ سب کے سب اینڈ پہ انڈس میں ہی مطلب اس کا پانی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پارٹ ٹو ہول ہے، آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، یہ میں نے ویسے ایک مثال دیا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو کسی بھی چیز میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایسے کو لے لے، سی ایس ایس ایسے کو لے لے، لیٹ سپوز آپ لوگوں نے 16 پیراگراف لکھنے ہیں، تو ایک پیراگراف پورے ایسے کا پارٹ ہے، جبکہ جب آپ ایک ایک لکھتے ہیں نا تو ان سے ہول فارم میں ایک کمپلیٹ ایسے بن جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی انالوجیز میں پارٹ ٹو ہول کا بھی وہ لوگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب آپ لوگوں نے اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ فنکشن کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب فنکشن کا مطلب ہے، ایزائلم کا مطلب ہے ریفیوج، ٹھیک ہے؟ این ایزائلم پرووائڈس ریفیوج اور پروٹیکشن، یا بلاسٹ پرووائڈ اسٹیبلٹی، یا ٹیمپرلی انٹرپٹس اسٹارم۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لیٹ سپوز آج ویسے بھی پورے ملک میں مطلب یو کین سے کہ بارش کا سیزن ہے، تو آپ لوگوں کے پاس ڈیفینیٹلی امبریلا تو ہوگا، تو اس کا کیا فنکشن ہے؟ موبائل کا کیا فنکشن ہے؟ ٹھیک ہے؟ یا اس کے علاوہ آپ ملٹیپل اگزامپل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی انالوجیز میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا کہ بھائی اس کا بتاؤ اس کا کیا فنکشن ہے، اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد مینر، تو اگین اس کا بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ٹو ممبل،
is to speak indistinctly. یا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرینڈ سامنے لکھا ہے ویٹ ود ڈیٹ اٹ از اسٹرینڈ از فورسڈ ان مینر. مثال کے طور پہ اگین جب اوپر ہم نے کہا نا انٹینسٹی کا، تو یہاں پہ بھی کچھ وہی کنسیپٹ ہے کہ لیٹ سپوز ایک بندہ ہے وہ بہت سلو بولتا ہے، مطلب یو کین سے جسٹ لائک وسپرنگ، مطلب یا ہسنگ ساؤنڈ. یا آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک بندہ ہے وہ بہت تیز بولتا ہے، جسٹ لائک یو کین سے کہ وہ ایک کون سا اینیمل ہے جو بہت تیز رات کے وقت چیخے لگاتا ہے، لیٹ سپوز. تو آپ لوگوں نے مینر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس مینر میں، کس سٹائل میں، کس مطلب یو کین سے کہ لینگویج میں اس نے یہ بات کی. تو اس کے حوالے سے بھی انالوجیز میں پوچھا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کو جب پیپر دے گا نا، تو یہ 17 باتیں اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ فنکشن تو نہیں ہے، یہ سینونم تو نہیں ہے، یہ اینٹونم تو نہیں ہے، یہ مینر کے حوالے سے تو نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی اگزامپل آپ کے دماغ میں کلک ہو جائے گا، اس کے حوالے سے پھر آپ لوگوں نے اپنا آپشن لگانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ایکشن اینڈ ایٹس سگنیفیکینس. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلش. ویسے یہ خواتین کے لیے بہت فیمس ہے، پاکستانی ڈراماز میں ہانی عامر کو اگر آپ لوگ جانتے ہیں، وہ اس لفظ کو کئی دفعہ یوز کرتی ہے اپنے ملٹیپل ایڈز میں اینڈ سو آن. بٹ اگین بلش، تو بلش کا مطلب ہے بلش سگنیفائز مطلب embarrassment یا غصہ دلانا یا غصہ آنا چہرے پہ، یا مطلب چہرے پہ وہ کہتے ہیں نا کہ لال ہونا ان شارٹ. تو اگین بلش. ابھی آپ لوگوں نے آگے دیکھنا ہے کہ جناب وینسی یا وینس. تو اگین یہ کیا ہے ڈیٹ ون فیلز پین. آپ کو پتہ ہے پین کو ویسے پین کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے یہ بھی ایک دفعہ ایم سی کیوز تھا. اینوڈائن، ANODYNE، یا انالجیسک یا پین کلر. تو جناب جب آپ کو درد یا پین تکلیف محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ابھی پروسٹریشن، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہی بندہ خدا کے سامنے سجدہ لگاتا ہے جس میں عاجزی ہو، ٹھیک ہے. سبمیسیونس مطلب ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے منت مانگتے ہیں، ان کے سامنے لٹرلی ہم روتے بھی ہیں کہ بھائی اللہ ہمیں نوازو، ٹھیک ہے، ہمیں یہ مسائل ہے. ایک دعا ہے ویسے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے حوالے سے میں آج سن رہا تھا آفٹر لنچ کے اگر آپ ملٹیپل مصائب میں مشکلات میں پھنسے ہو، لیٹ سپوز اف یو ڈو ریسائٹیشن آف اٹ، تو اللہ آپ کے لیے مطلب راستہ نکال دے گا. تو اللہ نے تو یوسف کے لیے بھی راستہ نکالا تھا، اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کے لیے بھی نکالا تھا. یعقوب علیہ السلام کو کا مثال دیکھ لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. تو وہی اللہ آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. تو سبمیسیونس سے، پروسٹریشن سے، سجدہ لگانے سے، تلاوت سے، عاجزی سے، تحمل سے، پیشن سے، صبر سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جناب اچھا یہ پروسٹریشن ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایکشن اینڈ اٹس سگنیفیکنس. تو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی ایک ایکشن کا اہمیت کیا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ لیٹ سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کا کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو، دعا سلام ہو، رسپیکٹ کا تعلق ہو، تو وہ چاہے تو وہ آپ کو بہت کچھ نوازتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا ایکشن ٹھیک نہ ہو اس بندے یا بندی کے ساتھ، تو ڈو یو تھنک وہ آپ کے لیے کچھ کر دے گا؟ نو ناٹ ایٹ آل. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے اس طرح کا بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک چیز کا کاز کیا ہے، اس کا امپیکٹ یا ایفیکٹ کیا آئے گا، یا ریپرکشنس کیا آئیں گے. اس طرح بھی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ورکر اینڈ آرٹیکل کریٹڈ، یہ ویسے انٹرسٹڈ ہے. پوئٹ کا کام کیا ہے یہ میں نے کل بھی بتایا تھا شاید، کہ شیکسپیئر کو پوئٹ آف دا ویسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ اقبال صاحب کو پوئٹ آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے. علامہ اقبال صاحب ایک ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کا بھی نیشنل پوئٹ ہے اور ایران کا بھی ہے، ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ ابھی سے تو نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ملٹیپل رشتوں میں، روابط میں بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے.
اقبال صاحب کی پوئٹری آپ دیکھ لیں آلموسٹ وہ آپ کو پرشین لینگویج میں ملے گا. پرشین امپائر سویلائزیشن اگین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ شیعہ, اٹس ناٹ اباؤٹ سنی, اٹس اباؤٹ civilization, culture, bondness, proximity, close border, people to people connectivity, and the most important thing, they have also their rich civilization. تو اسی وجہ سے یہ میں نے کہا نا کہ پوئٹ یا پوم, تو اگین پوئٹ کا کام کیا ہے, سونٹ لکھنا. میں نے آپ لوگوں کو اوپر بھی بتایا. جبکہ آپ مجھے بتاؤ کہ ٹیچر کا کام کیا ہے. لیٹ سپوز کلاسز لینا یا کلاسز کو ریکارڈ کرنا. ابھی آپ لوگوں کو میسن کا کام کیا ہے, تو جناب بلڈنگ بناتا ہے, مطلب کنسٹرکشن کا کام آپ سمجھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب آگے اور بھی ملٹیپل اگزامپل وہ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا آگے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ورکر اینڈ ٹول کے حوالے سے. آپ لوگوں نے میں نے تو خود ہاسپٹل میں بھی کئی دفعہ کام کیا ہے. اسلام آباد میں G13 میں ونس آئی واز آن اے ڈیسنٹ جاب. تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی کام تھا, میڈیسن کے ساتھ, پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن. تو اگین ورکر اینڈ ٹول, تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا, اس کے ہاتھ میں اسٹیتوسکوپ ہوتا ہے یا اسپیگمو مینومیٹر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے میوزیشین کو دیکھا ہوگا, عاطف اسلم ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, ٹھیک ہے. اگین آپ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے, اینڈ دے آر ڈانسنگ اینڈ سنگنگ اینڈ سو آن. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو, مطلب آپ کسی حجام کے شاپ پہ جائے, کسی نان بائی کے شاپ پہ جائے, تو آپ کو ہر بندہ جو ہے اپنے پروفیشن کے حساب سے, اپنے فیلڈ کے حساب سے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. اسی وجہ سے جناب آپ کو ورکر اینڈ ٹول کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کارپینٹر کے پاس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جناب آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زمیندار کے ہاتھ میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ایک انجینئر کے ہاتھ میں کیا ہوگا. ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی جب آپ لوگ دیکھتے ہو انجینئرس کو, یا آپ لوگ سائنٹسٹ کو دیکھتے ہو, تو لیب میں وہ لیب کے اکوپمنٹ ہوتے, باقی کیمیکلز ہوتے, کیونکہ وہ اس کا کام ہے. ساتھ ساتھ میں اس کو ٹولز بھی چاہیے. لیٹ سپوز آپ نے اسپیس پہ جانا ہے ایلن مسک کے ساتھ, تو آپ کے پاس کون کون سے ٹولز ہونے چاہیے, وہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ورکر اینڈ ایکشن, اگین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے, فائنانسر ہے, تو وہ انہوں نے انویسٹ کرنا ہے, پیسہ ڈالنا ہے. اس کے بعد جناب آگے ورکر اینڈ ورک پلیس, تو میوزیشین کہاں پہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر کہاں پہ کام کرتا ہے, ٹیچر, یا آپ مائننگ والا جو بندہ ہے, یا پولیٹیشین کو دیکھ لیں, تو پولیٹیشین کا کام کیا ہے, کہاں پہ ہے. اور ٹول اینڈ ایکشن, تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے گھر میں دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں, جب گندم کی کٹائی کے بعد, جب وہ مطلب آپ لوگوں نے وہ ٹول کو دیکھا ہوگا جن سے اگر کوئی ڈسٹ ہو یا کوئی مطلب ایسی چیز ہو جو کہ نان ایڈیبل ہو, تو ان کو وہ نکالتے, سیو مشین سمجھے. تو اس کا کام کیا ہے, سیفٹنگ یا سیفٹ, ٹھیک ہے. تو یہ 17 پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. لیس کامن انالوجی ٹائپس میں کیا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ. اس کے علاوہ لیٹ سپوز کاز اینڈ ایفیکٹ کا مطلب یہی ہے. سوپوریفک کا مطلب ہے سلیپنس, مطلب کچھ ایسے ادویات ہیں جس کو کھانے کے بعد آپ کو فوراً یا اسی ٹائم نیند آ جائے گی. تو کاز اینڈ ایفیکٹ. یہاں پہ سیکس کا مطلب یہی ہے کہ میسکولائن اینڈ فیمینائن کا پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کاؤ کو دیکھ لے یا بفیلو کو دیکھ لے, تو اس کے جینڈر مطلب جو میل جینڈر ہے اس کا نام کیا ہے. لیٹ سپوز لائن, تو لائن کا اپوزٹ فیمینائن کون سا ہے. گوٹ کو لے لے, شیپ کو لے لے, ہن کو لے لے, یا باقی جتنے بھی مطلب کامن جو اینیملز ہیں جو آپ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, اس میں سے پوچھ سکتے ہیں. ایج کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اے کالٹ از اے ینگ اسٹالین. ابھی جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کالٹ کیا ہے ہوتا ہے یا اسٹالین کیا ہے, تو پھر پاس تو ڈیفینیٹلی تکا لگاؤ گے آپ لوگ. اسی وجہ سے انگلش پہ کمانڈ آپ لوگوں کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تب آئے گا جب آپ لوگ نیوز پیپر کو انٹینسٹی کے ساتھ, شدت کے ساتھ روٹین میں دیکھتے ہو, تو یہ ووکیبلری کا مسئلہ آپ لوگوں کا حل ہو جائے گا. بٹ اگین
ایج کے کا میں یہ بھی بتاؤں، اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی نیونیٹس میں، انفنٹ میں، چائلڈ میں، بیبی میں کیا فرق ہے، تو شاید آپ لوگ تو اپنے حساب سے یو ول انٹرپریٹ، بٹ مجھے لگتا ہے کہ میڈیکل میں یا سائنس میں اس کا ایج کے حساب سے کلاسیفیکیشن ہے: ارلی ایڈلٹہڈ، چائلڈہڈ، ٹین، ینگ. ابھی ان میں کیا فرق ہے؟ تو شاید آپ کو آتا بھی ہوگا، لیکن ایج کے حساب سے مجھے تو اتنا کنفارم ہے کہ نان میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مشکل ہوگا، کیونکہ یہ میڈیکل کے بکس میں ہے کہ جب آپ 30 سال کے ہوتے ہو تو میڈیکلی آپ کو کیا کہا جائے گا: لیٹ ایڈلٹہڈ، ارلی ایڈلٹہڈ یا ایڈلٹہڈ. اچھا، ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈولسنٹ، تو ایڈولسنٹ کون سا ایج ہے؟ تو اس کا بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے، کلاس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینی ہاؤ، ٹائم سیکوینس، تو ٹائم سیکوینس کا بھی یہی مطلب ہے. مثال کے طور پہ کس ٹائم آپ تخت نشین ہوئے، کس ٹائم آپ دست بردار ہوئے. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2018 میں شاید، جب میں نے ڈان نیوز پیپر کو اوپن کیا، وہاں پہ لکھا تھا کہ آؤٹ، نہیں، اوسٹ، اوسٹ، اوسٹ. اوسٹ کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو اوسٹ کیا، مطلب اپنے سیٹ سے اس کو نکال دیا. تو کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کاز اینڈ ایفیکٹ یا ٹائم سیکوینس، کہ کون سے ٹائم پہ کون سا ایکشن ہوا، وہ کب کب سے سٹارٹ ہوا، کب ختم ہوا. لیٹ سپوز انڈسٹریل ریولوشن، مڈل ایجز، ڈارک ایجز، یا یو کین سے کہ گلوبلائزیشن کا پیز، یا اے آئی کا پیز، یا 21 سینچری. اس طرح کی ٹائم سیکوینس میں بھی شاید وہ پوچھ لے. لیکن یہ ویسے بھی نالج کے حساب سے آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیشیل سیکوینس، تو اگین دا روف از دا ہائیسٹ پوائنٹ آف اے ہاؤس، دا فاؤنڈیشن دا لویسٹ پوائنٹ. تو ہائیسٹ پوائنٹ، لویسٹ پوائنٹ، اپ اینڈ ڈاؤن، کراسٹ اینڈ ٹرپ، فارورڈ اینڈ بیکورڈ، اس طرح کے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. اینڈ سمبل اینڈ کوالٹی اٹ ریپریزنٹس. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈو، تو ڈو کا مطلب ہے پیس، پاختہ کو دو کا ہوگا، یا پیجن کو، وہ بھی کبھی کبھی امن کے لیے، آشتی کے لیے اس کو مانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسنیک. آپ لوگوں نے میڈیسن پہ دیکھا ہوگا، ہمارا جو فیلڈ ہے نا، تو ڈے فرسٹ سے پاؤنڈی میں ہمارے جو فرسٹ کلاس تھا، اس میں ہمیں اسنیک دکھایا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا سمبل اسنیک ہے، کچھ اس طرح ہے. آپ سے کبھی کبھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاگ، تو ڈاگ کس چیز کے لیے فیمس ہے؟ ویسے ڈاگ کو اینیملز میں سب سے لائل دوست جو ہے نا انسان کے بعد، وہ ڈاگ کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتاؤ کہ آ، مطلب وہ کون سا اینیمل ہے جو بے وفائی کے لیے بہت فیمس ہے؟ تو اگین کچھ لوگ اس پیرٹ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اگین باقی بھی کچھ اینیمل سے. بڑا اگین سمبل اینڈ اٹس کوالٹی. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بلو سمبل، تو ٹویٹر کا ابھی تو شاید چینج ہے، لیکن فیس بک کا سمبل آپ لوگوں نے دیکھا بلو. تو سائیکالوجی کے مطابق بلو جو ہے نا، اس کو ٹرسٹبل مانا جاتا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے جب بھی گرین انرجی کا آپ دیکھتے ہو، تو بے شک وہاں پہ سی این جی مطلب جلتی ہو، لیکن اگین اوپر سے اس کو گرین بنایا ہوتا ہے. تو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو گرین کے ساتھ. اس کے علاوہ ریلٹ کو دیکھ لے، کارل مارکس کو دیکھ لے، یا جناب بولشیوک ریولوشن، یا آ، جو باقی جتنے بھی لوگ تھے کیوبا میں، یا وہ تمام لوگ، تو ان لوگوں کا جو موٹو تھا یا سلوگن تھا یا جو سمبل تھا، وہ بھی ریڈ. ریڈ آرمی کس کو کہا جاتا تھا؟ سوری ٹو سے، ویسے جب خواتین یا گرلز کی جو شادی ہوتی ہے نا، تو ان کو بھی ریڈ لباس کیوں، مطلب ابھی تو شاید ٹرینڈ چینج ہے. لیکن اگین آپ لوگوں نے، ہم نے تو بھی ڈراماز میں دیکھا اسے سب. تو بتانے کا مطلب ہے جناب کہ یہ ریڈ لباس کیوں پہناتے؟ کیونکہ ان کے لائف میں بھی ٹرانزیشن آتا ہے، ایک پیس سے نیکسٹ پیس پہ چلے جانا. تو ریڈ لباس کو، سمبل کو، یہ بھی ریولوشن، ٹرانزیشن، چینج کا علامت ہے. وائٹ کو دیکھ لیں، وائٹ بھی امن کے لیے بھی اس کو مانا جاتا ہے. بلیک کو دیکھ لے، تو ہمارے جو شیعہ بھائی ہے ایران میں دیکھ لے، جب بھی کوئی غم کا واقعہ ہوتا ہے وہ بلیک پہنتے. اسلام آباد میں جو لوگ نوا کے پاس رہتے ہیں، 9-10 محرم سے
ایک ہفتہ آگے پیچھے وہ روڈ بھی بند ہوتا ہے۔ میرے کافی سارے دوست ہیں ماشاءاللہ، شاعٹ مسلم، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ہم ان سے بھی سبیل پیتے ہیں، سو آن، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نوٹس کی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ بلیک لباس پہنتے ہیں، وہ تمام چیزیں۔ تو بلیک کا کیا مطلب ہے؟ غم، احتجاج، یا آپ جو بھی سمجھے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ پنک کو دیکھ لیں تو خواتین کو پنک کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، لیکن اگین سائیکالوجی میں دیکھ لیں کہ پنک کا کیا مطلب ہے۔ بلیک کا تو بتا دیا، وائٹ کا بتا دیا، ریڈ کا بتا دیا، پتہ نہیں اس کے علاوہ کون کون سے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس میں سے بھی پوچھتے ہیں، ڈو تو پیس ہے، لیکن مجھے بتاؤ اسنیک، ڈاگ، اول، آ، اس کے علاوہ کون کون سے اینیمل ہے، ٹھیک ہے، ہنی بی، ٹھیک ہے، جناب اس کے بعد چمپینزی، یا آپ اس کو دیکھ لیں باقی جو اینیملس ہوتے، لیٹ سپوز چل جتنے بھی ہیں آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں۔ یہ 23 مطلب ٹوٹل 23 ٹاپکس تھے جن پہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایگزام پاس ہو یا فیل ہو، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کے پاس سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا لازمی اس پلیٹ فارم سے۔ باقی میں آپ لوگوں کا، اف یو ڈونٹ مائنڈ 5 منٹ ٹائم لیتا ہوں، دین وی ہیو ٹو فنش دا کلاس، اف سپوز یو ہیو نو ایشو تو کائنڈلی مجھے یس بتا دے، انلیس اینڈ انٹل ناؤ آئی ہیو ٹو کلوز دا کلاس، تو پھر میں کل آپ کو بتا دوں گا، یا آپ لوگوں کے پاس اگر 5-10 منٹ کا کیپیسٹی ہے، سو میں نے آپ لوگوں کو وہ سینس کے حوالے سے کچھ چیزیں بتانی تھی، تو شاید شاباز بتا دے پلیز، تھینک یو۔ کہ یہ سب بتائے نا، میں نے تو اتنا بول دیا، ابھی تو فاطمہ ہے، آ، تحریم ہے، ذیشان ہے، اچھا آگے کون ہے شاباز؟ تو بتا دیں پلیز۔ چل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، کل کر دیں گے، اوکے، فریش مائنڈ کے ساتھ۔ تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بور تو نہیں کیا۔ اچھا آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، شاباش، سب بتا دیں۔ کیونکہ جب میں کلاس میں بولتا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بتائیں اور سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ آ، لیکن آپ لوگوں میں ایک چیز بہت کامن ہے جو میں نے نوٹس کیا ہے، ہم جب اسکول میں تھے نا، ہمارا ایک ٹیچر تھا، وہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ٹائپس، ایک وہ جو بہت ذہین ہوتے، مطلب جو لائق ہوتے ہیں نا، ایک وہی جو بالکل کچھ مطلب جو ڈفر ہوتے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو وہ ہمیشہ سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ بتاؤ، یا تو آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہے یا کچھ نہیں آتا، یا تو آتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ نہ بات کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، یا آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا، آپ کہتے کہ بس ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ویلا ہے، لگا ہوا ہے، ہم بھی بس پتہ نہیں کہاں پہ پھنسے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈو پارٹیسپیٹ ایون ان واٹس ایپ گروپ، یا آپ لوگ ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کل کو جب آپ لوگ یہی چیزیں سیکھیں گے، مجھے کنفارم یقین ہے کہ انشاءاللہ سی ایس ایس، پی ایم ایس، یا کوئی بھی ایگزام کوالیفائی ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ڈان ٹائم کے ساتھ ٹیچنگ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ خود اپنا چینل اوپن کریں، خود بھی کمائیں، دوسرے کے لیے بھی فیسلٹیز کو، آسانیاں آپ ان لوگوں کے لیے بھی بنائیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایگزام کے علاوہ بھی آئی ول پریفیئر کہ انشاءاللہ لائف ٹائم کے لیے آپ لوگوں نے آگے جو جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، جو نئے بندے آنے والے ہیں اس فیلڈ میں، آپ لوگ نے ان کو بھی سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ سو اٹس ناٹ جسٹ فار ایگزام، اٹس فار لائف، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو دو بندوں نے جواب دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو، بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، مائی اپالوجیز اگر میں نے کچھ انفارچونیٹلی غلط بولا ہو، بٹ اگین میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھا سکوں۔ تو ان اے ناٹ، آج کا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ انالوجیز۔ انالوجیز جو ہے یہ ایگزامز میں پوچھتے رہتے ہیں وہ لوگ، لیکن ایم او ڈی تو اگلے سال بھی آنا ہے، آگے بھی اس میں سے ایگزامز میں آنا ہے۔ اس پی ڈی ایف کو آپ لوگ پرنٹ آؤٹ نکالیں، صحیح اس پہ رٹا لگائے، جس جس جگہ پہ مسئلہ ہو ایگزام کے بعد بھی مجھے تنگ کرے، پوچھ لیا کرے،
सेंस का पीडीएफ भेजा है, तकरीबन 110 120 पेजेस वो भी है। उसको भी आप लोग प्रिंट आउट निकालें। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि इस्लामाबाद में कैपिटल बुक शॉप है। उन उन लोगों के साथ वैसे काफ़ी अच्छा ताल्लुक भी है एंड सो ऑन। तो जो लोग इस्लामाबाद में, आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, एटलीस्ट दे विल कोऑपरेट यू इन डिस्काउंट, इन इन सिंपल वे। बट हमेशा से मैं आई वुड एडवाइस के हार्ड फॉर्म में इन चीज़ों को देख लिया करें लाइफ टाइम के लिए। जब आप एक पीडीएफ को देखते हो, अगले किसी दोस्त सहेली या दोस्त अहबाब को बताओ कि शाबाश, अभी मुझे इनसे इनमें से पूछ लो। इसी तरह आप लोगों का माइंड मैपिंग भी हो जाएगा, आप लोगों को ये चीज़ें याद भी हो जाएगी। इसके अलावा ये पीडीएफ तो मतलब कभी कभी डिलीट हो जाते हैं या कभी कभी ज़ाया हो जाते हैं। मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर आप लोग सीएसएस में आए हों या पीएमएस में या वन पेपर एग्जाम्स के लिए, तो आप लोगों के पास सोना चांदी पैसे, ये इसका मुझे लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, सिवाय आपके एसेट्स। और आपका एसेट क्या है इस टाइम पे? आपका एमसीक्यूज का पीडीएफ, आपके नोट्स, आपके स्लाइड्स, आपका डाउन टाइम्स। ठीक है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। लास्ट टाइम मैंने आई सर, ये लास्ट में ये किया है पता नहीं। हाँ, मतलब मैंने इस तरह बताया ना कि 2 साल का तो यही मतलब है। अच्छा, मैं आपको इसको भी बताता चलूँ मेरे साहब, आपको पता है एफपीएससी ने अभी फास्ट ट्रैक सिस्टम अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को वैसे आगे देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, लेकिन बाकी कुलीग्स का, वैसे ये लोग काफ़ी टाइम से क्लास में हैं, ताकि ये बोर ना हो। आपको पता है कि एडीएसएफ 4 महीने पहले शायद या 3 महीने पहले वो एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ। अभी दोबारा एडीएसएफ के जॉब्स आ गए। तो मतलब 4 5 महीनों के दरमियान नया एडवर्टाइजमेंट आया। अभी एफपीएससी का क्या रूल है आपको पता है? पहले ये लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एग्जाम लेते थे, अभी उन लोगों ने वो चीज़ ख़त्म किया, एमसीक्यूज में नेगेटिव स्कोर ले आया। तो इसी वजह से इन प्रोसेस पे तकरीबन 18 मंथ्स का टाइम लगता था, कभी कभी 2 2 साल। लेकिन ये जो फास्ट सिस्टम है ना, इस चेयरमैन ने ये शायद अनाउंस किया था कि हम इसको फास्ट ट्रैक सिस्टम पे ले आते हैं। एमसीक्यूज का एग्ज़ाम जो लोग पास होंगे, आगे शायद इंटरव्यूज वो तमाम स्टेप्स होंगे, लेकिन इस पे बहुत कम टाइम लगेगा। तो अगर पहले तो पीएमएस केपी का बताऊं, या पंजाब में भी हर साल तकरीबन आता है। सीएसएस में आप लोगों ने मतलब चेंज देख लिया। पहले दो दो पेपर एक दिन पे, अभी जस्ट वन। पहले 9 बजे स्टार्ट होता था, अभी 11 AM पे। तो अगेन वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन में इजाफा, बाकी मुल्क के हालात के हिसाब से भी काफ़ी जवान मरते हैं, कुछ लोग रिज़ाइन भी करते हैं। इसी वजह से कभी कभी मिनिस्ट्रीज के पास या डिपार्टमेंट के साथ लोग आते रहते हैं। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई एग्जैक्ट 2 साल आएंगे, बल्कि कभी कभी ये वक्त से पहले भी आते हैं, जैसा कि एक मिसाल दिया एडीएसएफ का। ठीक है। बाकी अच्छी बात ये है कि भाई हर महीने कुछ ना कुछ जॉब हो, ताकि मतलब लोग इन हो, ताकि कुछ ना कुछ लोगों को जॉब भी मिले एंड सो ऑन। बिल्कुल आपने ठीक बताया कि बैचेस होते हैं। मुझे भी जब मैंने पूछ लिया था कि भाई अभी ये जो एडीएसएफ के पुराने स्टूडेंट हैं, जो अभी रिसेंट टाइम में जो टेस्ट हुआ है, उन लोगों को अभी जो नया बैच लेना है, उन लोगों का कॉमन ट्रेनिंग होगा। तो देखते हैं आगे। लेकिन अभी जो फोकस है वो इस पे है कि आप लोगों का जो टेस्ट है 11 एंड 12 को वो पास हो, फिर 24 25 को एडीएसएफ पे वो पास हो। जब ये पास होगा, फिर इंशाल्लाह आई थिंक सो कि मेडिकल फिजिकल जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, इंशाल्लाह इसी ही प्लेटफॉर्म से विल कोऑपरेट विद यू। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह इस टाइम पे क्लास होगा 10:30 पे, स्टे कनेक्टेड।